अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था, मुझे कह रहे थे कि तू ना आ, तुझे हम पकड़ेंगे। क्यों छुपे? मेरा मुल्क है, जहाँ दिल करेगा जाऊंगा, जिससे दिल करेगा मिलूंगा, जो दिल करेगा वो बोलूंगा। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली, ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो, मैं जा रहा हूँ। थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे। अभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से? सब मुल्कों को इस बात का यकीन है कि उस मुल्क में रहने वाले शहरी उस मुल्क के वफादार हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का शक अभी बाकी है कि यहाँ पे गद्दार भी हैं और बागी भी। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को UAE जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज से भी मुझे बहुत फिक्र है उसकी। उसको उठा के ले गए हैं, बार बार अदालत कह रही है पेश करो, और वो पेश नहीं कर रहे हैं। इमरान रियाज माजरत के साथ जर्नलिस्ट नहीं है, सियासी कारकुन है। इमरान रियाज जर्नलिस्ट नहीं, हमारी कस्टडी में नहीं है। किसी इंटेलिजेंस वाले, मुझे नहीं पता उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है क्या है। आप हमारे लिए हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें तो आप मुझ पे वतन, और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे तो हम गद्दार हैं। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज तकरीबन 5 माह बाद बाजियाब हो गई हैं, घर पहुंच गई हैं। इमरान रियाज को जिस तरह बाजियाब किया गया, मैं समझती हूँ कि अब कहानी खत्म नहीं, यहाँ से कहानी शुरू हुई है। और ये पता करके बताएं हमें, ये जुडिशरी हमें पता करके बताए कि वो किधर था और वो क्यों इस तरह हमारे सामने बेबस और लाचार निजाम की तस्वीर बन के खड़ा हुआ है। कौन है इसके पीछे? तो हम जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है। अकेला रखने वाले कैदियों की याददाश्त मुतासिर होती है, वो उसकी याददाश्त को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। ये तस्वीर का जो मजमुआ आपने देखा, ये जो छोटा सा ट्रेलर आपने देखा, ये बज़ाहिर प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन सहाफ़ी इमरान रियाज खान की कहानी है। ये जो सितम ज़रीफ़ी की कहानी है, ये इमरान रियाज की कहानी लगती है, ये उसकी बीवी की कहानी लगती है, ये उसके घर की कहानी लगती है, ये उसके बच्चों की कहानी लगती है, ये जो कुछ हुआ ये उसके बाप के साथ हुआ। बज़ाहिर तो यही लगता है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये कहानी सिर्फ इमरान रियाज खान की कहानी नहीं है, ये कहानी मेरी कहानी है, पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन एंकर पर्सन्स की कहानी है, तमाम सहाफ़ियों की कहानी है, तमाम कॉलमनिस्ट की कहानी है, तमाम ज़राए इब्लाग की कहानी है, तमाम एडिटर्स की कहानी है, टेलीविज़न चैनल के मालिकान की यही कहानी है, अखबारों में लिखने वालों की कहानी है, ये तमाम लोगों की, शायरों की यही कहानी है। ये कहानी मेरी कहानी है, ये कहानी आपकी कहानी है, ये तमाम पाकिस्तान की कहानी है। कोई ताकतवर लोग ऐसे हैं, कोई अशख़ास ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। उन्हें ये औकात, पाकिस्तान के लोगों को, हम सबको हमारी औकात याद कराई जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारी यही हैसियत है हमारे सामने। ये कहानी यहाँ पर समझ आती, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये महज इमरान रियाज खान की कहानी है। मुझे याद है बहुत पहले, बरसों पहले, जब वकला की तहरीक, द सो कॉल्ड लॉयर्स मूवमेंट अपने अरूज पे थी, तो पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब एतजाज एहसन साहब सड़कों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के कहते थे, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी। लेकिन ये जो हमारे सामने सीन हो रहा है, ये रियासत तो खैर है ही नहीं, क्योंकि रियासत तो अशखास और अफराद का नाम नहीं है। रियासत तो एक इनविजिबल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, रियासत तो एक ना नजर आने वाला एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। जहाँ रियासत ताकतवर होती है वहाँ लोग बड़े कमजोर होते हैं। मैं जिस मुल्क में हूँ, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में, यहाँ मिलियनर हूँ ये बिलियनर हूँ, डर के चलते हैं, गाड़ियां भी खुद चलाते हैं, घरों से बाहर निकलते हुए भी एहतियात करते हैं। हर आदमी यहाँ पे डर के रहता है, बिकॉज यहाँ जो ना नजर आने वाली रियासत है, जो कानून की रियासत है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है। इंसान, अशखास, लोग, लीडर, अफसर जो हैं वो इन ममालिक के अंदर बहुत कमजोर है। जहाँ लोग, अफराद, अशखास और अफराद या लोग जो हैं, अफसर जो हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं, वहाँ कोई रियासत होती नहीं है। और बात है कि पाकिस्तान में जिस किस्म का एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसमें लोग ये कहते हैं कि रियासत का जबर है, रियासत बड़ी ताकतवर है, रियासत के साथ नहीं लड़ना। अगर आप जरा सा गौर करें
پیچھے ہٹیں, پانی کا گلاس پئیں, غور سے دیکھیں, سگریٹ کا کش لگائیں. پاکستان میں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں ریاست فریگمنٹ کر چکی ہے, ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. پاکستان میں اشخاص, افسر, لوگ, افراد جو ہیں وہ طاقتور ہیں, اور جب افراد اور اشخاص طاقتور ہوتے ہیں تو ریاست ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے. پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہو چکی. لیکن اعتزاز احسن صاحب کی بات پہ پھر آؤں گا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں, اگر یہ ریاست ہے, یہ ریاست تو نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, لیکن ماں تو چھوڑ کے یہ ستیلے باغ سے بھی کہانی بہت آگے چلی گئی ہے. یہ کہانی تو کسی ظالم, جابر, جاگیردار, کسی فاسق قسم کا کوئی ڈاکو, ڈکیت, کوئی قاتل, یہ اس کی کہانی ہے. یہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو ہمارے سامنے دہرائی جا رہی. 3 دن پہلے میری عمران ریاض خان صاحب سے بات ہوئی تھی, خاصی لمبی میری ان سے بات ہوئی, لیکن میں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ ویلاگز بھی کیے, میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. بیکاز جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا بھی کہ میں جو بھی کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں, میں بہت مشکل سے وہ بات کر رہے تھے, بٹ ہی اسپوک ٹو می ان کانفیڈنس. میں نے کوئی بات اس کے حوالے سے نہیں کی, میں نے کوئی کامنٹ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا, میں نے ابھی بھی کوئی کامنٹ اس حوالے سے نہیں کر رہا. لیکن جو چیز میں نے نوٹ کی, ڈاکٹر بھی ہوں آخر, میڈیکل سائنس یاد ہے تھوڑی سی, میں نے جو چیز نوٹ کی کہ عمران ریاض جو بات ایک نارمل شخص, اور جو نارمل عمران ریاض جو بات چند سیکنڈ میں کر سکتا تھا, وہ کہتے ہوئے, اپنے معافی ضمیر کو ایکسپلین کرتے ہوئے اسے جدوجہد کرنی پڑتی, اسے اسٹرگل کرنی پڑتی, اس کی زبان لڑکھڑاتی, اس میں ہکلاہٹ ہے, لیکن جو آئیڈیا اس کے ذہن میں ہوتا ہے اسے ایکسپریس کرنے کے لیے وہ شخص جس کی قوت گفتار کا کوئی ثانی نہیں تھا, وہ جس کی گرج اور برس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. وہ لوگ تمہارے لیے کبھی بولے نہ وہ لوگ ہمارے لیے کبھی بولیں گے. میں پھر بتا رہا ہوں, ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں, ہم اس مٹی کا ایسٹ ہیں. لگاؤ ان کے کسی آدمی کو ہاتھ. جس کی تمام تر کمائی, اس کا تمام تر اثاثہ, اس کا تمام تر فیوچر, اس کے بچوں کا مستقبل اس کے بولنے کے اندر تھا, اس کی آواز کے اندر تھا. وہ تمام جو قوت گفتار, وہ جو تمام جرت تھی اس کی آواز میں تھی. اٹ واز ناٹ این ایزی مومنٹ کہ آپ اس کو سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لمحوں اور سیکنڈز میں جو بات کی جا سکتی ہے وہ اسے بات کرنے میں کئی منٹ لگتے ہیں. الفاظ اس کی زبان سے پھسلتے ہیں, وہ اپنے معافی ضمیر کو جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے, جو وہ سمجھ رہا ہے, اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا. کس نے اس کی یہ حالت بنائی ہے, یہ حالت اس کی کیسے بنی ہے, یہ حالت, اس کو ڈسآرتھیا میرا خیال ہے کہتے ہیں, جب آپ کا اسپیچ سینٹر جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. میں اس کا ذکر میں نے کیا نہیں 3 دن سے, لیکن اب میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عمران ریاض کو ملے ہیں. میں نے خیال اوریہ مقبول جان صاحب بھی ملے, اور بھی لوگ ملے, ان کی تصاویر بھی ٹویٹر کے اوپر ہیں, اور واٹس ایپ کے اوپر یہ بات اب آؤٹ ہو چکی ہے کہ عمران ریاض خان بول نہیں پا رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ ان کا اسپیچ سینٹر, جس کو بروکا سینٹر کہتے ہیں, وہ افیکٹ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ ان کا اسپیچ سینٹر کیوں ڈیمیج ہو چکا ہے. کیا اس لیے محض ڈیمیج ہوا ہے کہ ان کے اوپر تشدد بہت کیا گیا, ٹارچر کیا گیا, مارا پیٹا گیا کئی دن تک, یا اس لیے ڈیمیج ہو گیا ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا, آئسولیشن سے, ڈپریشن سے, پریشانی سے, سٹریس سے اسپیچ سینٹر متاثر ہو گیا, یا یہ کہ ایسی دوائیاں کھلائی گئی ہیں, ایسے کیپسول دیے گئے ہیں, ایسی دوائی دی گئی ہے, مسلسل دی گئی ہے, ٹیکے لگائے گئے ہیں, جس کے نتیجے میں اسپیچ سینٹر متاثر ہوا ہے. یہ جو دوائی والی تھیری ہے اس میں بڑی جان ہے, اس کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے. اگر آپ گوگل پہ جائیں گے, تھوڑا سا ریسرچ کریں گے اسپیچ سینٹر اینڈ ڈرگس, واٹ ڈرگس کین افیکٹ اسپیچ سینٹر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی ایسی دوائیاں, کیمیکلز, ایجنٹس ہیں جن کو اگر کھلایا جائے تو کچھ دنوں کے اندر اگر ان کو کم از کم 2-3 ہفتے تک مسلسل ہیوی ڈوزز دیے جائیں تو آپ کا اسپیچ سینٹر جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. اور ان میں بینزوڈائزپینز ہیں, باربیٹریٹس ہیں, بوٹولن قسم کے ٹاکسنز ہیں, اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ عمران ریاض خان کے ساتھ یہ چیز کیسے ہوئی ہے, لیکن جو اس کے اثرات ہیں, جو اس کے سمٹمز ہیں, وہ سامنے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت ہفتوں پہلے یہ سننے میں آتا تھا کہ عمران ریاض کو دوبارہ بولنے نہیں دیا جائے گا. یہ بات میں نے سنی تھی, میں نے کامنٹ سنا تھا کہ عمران ریاض کو ایگزامپل بنا دیا جائے گا, بولنے نہیں دیا جائے گا. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے, لیکن مجھے حیرانگی اس چیز کی ہے کہ اس ملک میں جہاں شہید ارشد شریف لکھتا رہا خط پریزیڈنٹ آف پاکستان کو
लिखता रहा खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तहफ़्फ़ुज़ मांगता रहा, सिक्योरिटी मांगता रहा, प्रोफेशनल वकीलों से उसने खत लिखवाए, अबू ज़र नियाज़ी साहब से खत लिखवाया मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसको तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सका और उसके बाद उसे कीनिया में जब गन डाउन किया गया तो फिर पूरी कौम ने इस्लामाबाद में उसका जनाजा उठाया। वो जो आंखें अशक बार थीं और वो जो मंजर था वो पूरे पाकिस्तान के लोगों की बेबसी का मंजर था। वो शहीद अरशद शरीफ के घर का तो मंजर था ही, वो पूरे पाकिस्तान की बेबसी का मंजर था। लेकिन उसी पाकिस्तान के अंदर अब ये दूसरा वाक़या इस किस्म का हो गया। वाक़ये तो दर्जनों हो चुके हैं, लेकिन ये कितना अजीबो गरीब किस्म का जो वाक़या हुआ है। और मैं सोचता हूँ, मुझे बावाज़े बुलंद मैं सोचता हूँ, आप में से और भी लोग सोचते होंगे कि काजी फायज ईसा साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के काजी वक्त हैं, सबसे बड़े काजी हैं, और ये हकीकत है कि जब पहले एक अननोन सा एक रिपोर्टर था जिसे कुछ लोगों ने उसके अपार्टमेंट के बाहर जद्दोकूब किया, तो जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी अहलिया को लेकर उसके घर चले गए, और भी सारे सियासतदान वहाँ चले गए, बिलावल जरदारी भुट्टो वहाँ चले गए, मौलाना फजलुर रहमान वहाँ चले गए, शहबाज शरीफ साहब वहाँ चले गए, और उसे अपनी मॉरल सपोर्ट का एहसास दिलाया, उसकी पोजीशन को मजबूत किया। मैंने अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी, क्योंकि ग्राउंड पे मौजूद नहीं हूँ, अखबारात की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक मैंने नहीं देखा कि इतने बड़े सियासतदानों में से कोई वहाँ पे गया है। तहरीक इंसाफ तो सारी वैसे भी नज़रबंद है, या ज़मीन के नीचे है, या जेलों के अंदर है, या रूपोश है, लेकिन बाकी किसी बड़ी सियासी जमात का कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट, कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर क्या इमरान रियाज के घर पहुंचे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे थोड़ा सा ताज्जुब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जिनका ये प्रिंसिपल है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म होगा, ज्यादती होगी, तो उसे मॉरल सपोर्ट देते हैं और देते चले आए हैं, उन्होंने आवाज उठाई, वो क्यों खामोश हैं? अगर वो इमरान रियाज के घर लाहौर नहीं जा सकते तो वो भरी कोर्ट के अंदर, फुल कोर्ट में इमरान रियाज को बुला तो सकते हैं, उससे पूछ तो सकते हैं, चंद जुमले तो उसके सुन सकते हैं, ताकि उन्हें पता तो चले कि उनके नीचे जो रेल है, आखिर चीफ जस्टिस की एक बादशाह की तरह की सूरत हाल है। हमारी उर्दू की किताबों में तो यही हमें बताया जाता है कि काजी जो है उसकी भी एक रेलम होती है, उसकी भी एक किंगडम होती है। तो काजी वक्त की जो एक रियासत है, उस रियासत के अंदर मजलूम के साथ क्या हो रहा है, एक आम आदमी पे क्या बीत रही है, सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, वो देखना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती। फिर ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की जो और तंजीमें हैं उन्होंने क्या किया है, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, लाहौर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, सिंध बार एसोसिएशन ने, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कोई पोजीशन ली? क्योंकि इस वक्त तो जरूरत इस चीज की है कि वो शख्स जिसकी तमाम कमाई, तमाम असासा, तमाम शनाख्त, तमाम आइडेंटिटी उसकी आवाज में, उसकी कुव्वत गुफ्तार में थी, उसका कोई हल तो आपने निकालना है ना, उसका कोई दुखों का मदावा तो आपने करना है ना। और उसकी दुखों का मदावा तो बड़ा आसान है, पूरी दुनिया में उसके शहदाई मौजूद हैं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक। यहाँ अमेरिका में डॉक्टर बेचैन है, वो उसके लिए पूरी फंडिंग करने को तैयार है। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने उसको अमेरिका या बरतानिया, सबसे बेहतर जगह अमेरिका बनती, वो कैसा ट्रीटमेंट, जो कंडीशन उसकी है, यूरोप में भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड में भी हो सकता है, जर्मनी में भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका में जहां 20,000 पाकिस्तानी मौलवी जो डॉक्टर हैं, वहां लोग इस तमाम चीज का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी इसकी कुछ मैं मजीद हकायक और फैक्ट्स आपके सामने ला सकूंगा, मुझे 1-2 दिन दीजिए। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे स्टैंड ले, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे स्टैंड ले, बार एसोसिएशन इसके ऊपर स्टैंड ले, एक माहौल बनाया जाए, एक आर्गुमेंट बनाया जाए कि जो होना था वो हो गया। अब इंसानी हमदर्दी के तहत कम से कम इमरान रियाज और उसकी अहलिया को यहाँ अमेरिका आने दें, ताकि इमरान रियाज का इलाज हो सके। ये पाकिस्तान की आवाज़ है इमरान रियाज, ये कोई महज एक शख्स की बात नहीं हो रही, ये पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ है जिसका ये क्वेश्चन है। और मैं ये आवाज़ उठाता रहूँगा, और बहुत जल्दी मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके हवाले से कुछ मजीद हकायक भी आपके साथ में शेयर कर सकूं। अब चूंकि मीडिया की बात हुई, जब इमरान रियाज खान की बात होती है तो मीडिया की बात होती है, जब शहीद अरशद शरीफ की बात होती है तो मीडिया की बात होती है। गुज़िश्ता 18 महीने में मीडिया के ऊपर जो हालात गुजरे वो आप सबके सामने। गुज़िश्ता 48 घंटे में भी एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या हुआ जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं। शायद ही आप में कोई ऐसा होगा जिसे ना पता हो उस झगड़े का, जो जावेद चौधरी साहब के, जो सीनियर प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेड टेलीविजन एंकर पर्सन है, कॉलमनिस्ट हैं उर्दू के, उनके टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर, उनके सेट के स्टेज के, जिस तरह से बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं और डॉक्टर अफनानुल्लाह जो किताबों के ऑथर भी हैं, एक किताब के ऑथर भी हैं, PMLN के लीडर हैं,
ان کے درمیان جس طرح سے گالی گلوچ کے بعد گتھم گتھا کے بعد فرش کے اوپر، اور پھر اس کے بعد کی جو پوری ٹاکسک ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ اس سے آپ سب واقف ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سے وہ ٹویٹ کر چکے ہیں اس حوالے سے، اور بھی بہت سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، لیکن شیخ افضل مروت صاحب نے ایک خط ٹویٹ کیا ہے جو افنان صاحب نے پولیس کی کسی افسر کو لکھا ہے بیرسٹر مروت کے خلاف FIR کاٹنے کے لیے، اور وہاں پر مروت صاحب یہ ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مروت صاحب پہ اب یہ پریشر ہے کہ آپ نے افنان کو شاید ٹھیک طرح سے مارا نہیں، اچھی پٹائی نہیں کی، شاید افنان نے زیادہ پٹائی کر لی۔ کچھ لوگ اس میں یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کون، یعنی یہاں ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے، جو زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کاک فائٹ تھی جس میں کس نے کس کو کتنا مارا ہے، اینڈ ہو گاٹ دا بیٹر آف اٹ۔ تو کچھ لوگ جو ہیں شاید ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں 2-3، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ افنان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بلیک بیلٹ بھی لی ہوئی ہے، تو انہوں نے مروت صاحب کو بہت مارا ہے۔ مروت صاحب نے اس خط کے ذریعے، جو خط شاید میں اسکرین پہ آپ کو دکھا سکوں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اتنا مارا نہیں افنان نے، افنان تو خود رو رہے ہیں، انہوں نے خود پولیس کو کمپلین کی ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا فرش کے اوپر۔ تو جو سارا ڈسکورس ہے جو پاکستان اتنا ریگریس کر چکا ہے، جس کا پہلے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، وہی ریگریس پاکستان جس میں عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا جا سکتا ہے، یہ پاکستان اتنا ریگریس ہو چکا ہے کہ ڈسکورس اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ڈسکورس میں نے ابھی تک کسی کا یہ کامنٹ نہیں دیکھا کہ ایک بیرسٹر، جو بیرسٹر بھی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کا وکیل ہے، اس کے درمیان اور ایک ایسا پولیٹیشین جس نے PhD کی بھی ہے برطانیہ کی کسی اچھی یونیورسٹی سے، جس نے ایک کتاب بھی لکھی، پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھے لکھی بات بھی کر سکتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں اس قسم کا جھگڑا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ان دی فل گلیئر آف دا کیمراز ہوا ہے۔ یہ، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ، اس کا جو ذہن ہے، وہ اتنا اس وقت ہیجان کا شکار ہے، اتنا ٹوٹ گیا ہے، اتنا انڈر پریشر ہے کہ اس قسم کے سینز ہو رہے ہیں۔ لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے ایز اے ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو دونوں کیریکٹر سے واقف بھی ہے، اور میں ڈاکٹر افنان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، ڈاکٹر افنان نے میرے پروگرامز میں بہت پارٹیسپیٹ کیا، ان کو بہت غصہ آتا ہے، یہ ان کی نیچر ہے، ان کے والد صاحب کو بھی بہت غصہ آتا تھا، میں ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی میں نے پروگرامز اٹینڈ کیے، جس طرح سے وہ پرووکیٹو تھے، سخت باتیں کرتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، شعلہ بیان تھے، اسی طرح سے افنان نے جینیٹکلی اس چیز کو انہیرٹ کیا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈاکٹر افنان ہر دفعہ پروگرام میں جا کے لڑیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف ڈاکٹر افنان کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، I don't hold Dr. Afnan and Barrister Marwat responsible for what happened in Javed Chaudhry Saab's program. I hold Javed Chaudhry Saab's producers responsible because Afnan provoke ہو جاتے ہیں، غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ یہ بات تمام میڈیا کے پروڈیوسرز کو، تمام اینکر پرسنز کو، تمام میڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے۔ میرے ٹیلی ویژن پروگرام میں کئی دفعہ افنان صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ملیکہ بخاری کے ساتھ انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی، وہ چلی گئی، میں نے بڑی معافی مانگی ملیکہ سے جا کے، ان کو بڑی واپس لانے کی کوشش کی، لیکن ملیکہ چلی گئی۔ میں نے افنان کو بڑا سمجھانے کی بعد میں کوشش کی، افنان نے مجھ سے ایگری کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بڑے نادم تھے، بڑی دیر بیٹھے رہے، مجھے یہ سمجھ آئی کہ افنان سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایک سے زیادہ دفعہ میں نے ان کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی، اور اس کے بعد میں پھر بھی افنان کو بلاتا رہا، اور میں بلاتا تھا ان کو سینیٹر اون عباس صاحب کے ساتھ، بیکاز مجھے پتا تھا کہ دونوں کی جوڑی بنتی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک سرٹن ویو لینتھ کے اندر رہتے ہوئے غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے آرگومنٹس بھی دیتے ہیں، بھکتیاں بھی کستے ہیں، لیکن لڑتے نہیں ہیں، گالیاں نہیں نکالتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو میں اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ بلاتا تھا۔ خرم دستگیر صاحب کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ولید، جو بیرسٹر ولید ہیں، ولید اقبال ہیں، ان کے ساتھ بلایا جائے۔ ایک نہیں، کم از کم درجنوں جوڑیاں ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستانی میڈیا میں، جب ٹیلی ویژن اینکر پرسنز کو اور ان کے پروڈیوسرز کو اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو کس کے ساتھ بلائیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، مار پیٹ ہو سکتی ہے، اسپارکنگ ہوگی، فائر ورکس ہوں گے، اور کس کو کس کے ساتھ بلائیں گے تو آپ ایک اچھی ڈیسنٹ میننگ فل ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ یہاں مسئلہ، یہاں بیرسٹر مروت جو ہیں وہ گزشتہ چند دنوں سے نظر آ رہا ہے کہ سخت پریشر میں ہیں، افنان کے غصے کا، اس کے پرووک ہونے کا سب کو پتہ ہے۔ یہاں جاوید چودھری صاحب کے پروڈیوسرز نے سٹیج سیٹ کیا تماشا لگانے کے لیے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو اصل میں سمجھنا چاہیے، اور پیمرا کو چاہیے کہ ایک باقاعدہ لیٹر لکھے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو کہ گزشتہ 7 سال میں جتنے جھگڑے ہوئے ہیں، ہر ٹیلی ویژن چینل، سارے ٹیلی ویژن چینلز کی رپورٹ منگوائی جائے، اپنی اپنی نہ لکھیں رپورٹ،
وہاں ذمہ داری لگائی جائے کسی سینئر پروڈیوسر کی کہ وہ ڈاکومنٹ کرے کہ کس مہینے میں کس ٹیلی ویژن چینل پہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس رپورٹ کو مد نظر رکھ کے پیمرا یہ فیصلہ کرے کہ ٹیلی ویژن چینل کی ایک ایڈوائزری جنریٹ کرے تاکہ اس قسم کے سین جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز میں نہ ہوں. اور یہ جو سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی پاکستان کو اس اسٹیج پہ بالکل بھی ضرورت نہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ، مستون کی جو ٹریجڈی، کیا کہیں گے آپ ونس اگین، کیا کس طرح سے اس کو آپ ڈسکرائب کریں؟ پہلا واقعہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں. 2009-11 سے پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن 9/11 کے بعد اب تک سینکڑوں اس قسم کے ٹریجک واقعات ہو چکے ہیں، جہاں 25، 30، 40 اور یہاں تو 55 لوگوں کی اب تک جو میں نے لاسٹ دیکھا ہے ہلاکت کنفرم ہو چکی ہے. 100 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی تھے، کئی اور لوگوں کی ہلاکتیں ہو جائیں گی. کئی اور لوگ جن کی ہلاکتیں نہیں ہوں گے ان کی لاس آف لمب اینڈ لائف اس قسم کا ہوگا، آنکھ ضائع ہو جائے گی، بازو ضائع ہو جائے گا، ایمپوٹیشن ہو جائے گی، آرگنز ڈیمیج ہو جائیں گے. اندازہ لگائیں کس قسم کی ٹریجڈی. اب اس ٹریجڈی کے بعد میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ ٹریجڈی تو ہو گئی، لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اس ٹریجڈی کو ہونے سے پریونٹ کرنا تھا، وہ سارے ایک چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایک پولیس افسر نے اپنی زندگی وہاں پہ قربان کر دی. وہ بڑی بہادری اس نے کی. نہ تو پالیسی میکر اور ڈیسیجن میکر جو ہے، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس وغیرہ، ان کا یہ کام ہے کہ وہ کہیں کہ پولیس افسر نے اپنی جان کی قربانی دے دی، یا ان کے پاس کوئی لاہ عمل، کوئی تھنکنگ، کوئی اسٹریٹجی، کوئی سینس آف ڈائریکشن ہونی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں چیف منسٹر کی اسٹیٹمنٹ، میں دیکھ رہا ہوں پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ، میں دیکھ رہا ہوں انٹیریئر منسٹر جو وزیر داخلہ پاکستان کے وہ خود بلوچستان سے، ان کی اسٹیٹمنٹ، بلاول زرداری بھٹو کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، جناب شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ، شہری رحمان صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ، پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ. اور ساری اسٹیٹمنٹس کیا ہیں کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے لوگ دہشت گردی سے ڈر کے سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں. اس قسم کے لوگوں کو بڑی سخت سزائیں ملنی چاہیے، ان کو بڑی سخت سزائیں دی جائیں گی. دیر ول بی نو لینینسی، کوئی نرمی روا نہیں رکھی جائے گی، بڑے سخت اقدامات کیے جائیں گے. 23 سال سے ان سٹیٹمنٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہر واقعے کے بعد اسی قسم کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ونس اگین جو ریئیکشن تھا مستون کے بعد، یہ ٹوٹل ہیلپ لیسنس کا، ٹوٹل بے بسی کا اور ٹوٹل بے حسی کا تھا. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تھینک یو.